تمام قسم کی تعریفات حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جس نے ہمیں اس مجلس میں جمع ہونے کی توفیق عطا کی۔ اس کے بعد درود و سلام، درود و برکات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہم تک یہ دین اسلام، دین مبین پہنچایا۔ محترم سامعین کرام، آج اس مجلس میں میری تقریر کا عنوان ہے حقوق الزوجین۔ حضرت حسین بن محسن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کی پھوپھی ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ جب وہ اپنی حاجت سے فارغ ہو گئی، یعنی اپنی بات چیت کر کے فارغ ہو گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا تمہارا شوہر موجود ہے؟ اس نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں میرا شوہر موجود ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم اس کے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہو؟ اس نے کہا میں ان کی ہر طرح کی خدمت کرتی ہوں، ان کی اطاعت کرتی ہوں، ان کی فرما برداری کرتی ہوں، یہاں تک کہ میں اس کے عاجز آ جاؤں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فانظری این انت منہ فانما هو جنتک ونارک، تم اس کے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہو، کیسی فرما برداری کرتی ہو، کیسی اطاعت کرتی ہو، اس بات کا تم ہی خود ہی جائزہ لے لینا، اور یاد رکھنا وہی تمہاری جنت اور وہی تمہاری جہنم ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر تھی، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سید نساء اہل الجنہ، جنت کی عورتوں کے سردار کی بشارت سنائی تھی، وہ اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت کیا کرتی تھی۔ گھر کے کام کاج میں محنت و مشقت کا عالم یہ تھا کہ چکی پیس پیس کر ان کے ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے تھے، اور مشق میں پانی لا لا کر ان کے سینے پر داغ پڑ گئے تھے۔ جب ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ایک خادم یعنی ایک غلام کا سوال کرنے کے لیے آئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نہ ملے، چنانچہ واپس چلی گئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر واپس آئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ان کے متعلق بتایا کہ وہ اس غرض سے آئی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر گئے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو اس خادم سے بہتر ہے جس کا تم نے سوال کیا؟ جب تم اپنے بستر پر آؤ تو 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہی تمہارے لیے اس غلام سے بہتر ہے۔ اور حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ جب میری شادی حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوئی تب ان کے پاس کوئی جائیداد نہیں تھی اور نہ ہی کوئی غلام تھا، صرف ان کے پاس ایک اونٹ اور ایک گھوڑا تھا۔ وہ کہتی ہے میں اس گھوڑے کو گھاس چارہ ڈالتی اور اونٹ پر پانی لاد کر لایا کرتی تھی، البتہ میں گھر میں روٹی پکانا نہیں جانتی تو ساتھ میں ایک انصاری عورت مجھے روٹی پکا کر دیتی تھی۔ وہ سچی محبت کرنے والی خواتین تھی۔ بیوی پر خاوند کا دوسرا حق یہ ہے کہ اس کی فرما برداری کرے، اس کی اطاعت کرے، اس کے حکم و عدولی نہ کرے۔ فرما بردار خاتون کی فضیلت کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قیل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت۔ جب ایک عورت 5 نمازیں ادا کرے، ماہ سیام کے روزے رکھے، اپنی عزت کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے تو اسے قیامت کے دن کہا جائے گا تم جنت کے جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ شوہر پر بیوی کا پہلا حق یہ ہے کہ اسے حق مہر ادا کرے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء آیت نمبر 4 میں فرمایا ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا۔ اور عورتوں کو ان کا مہر راضی خوشی دے دو، ہاں اگر عورت اپنی مرضی سے کچھ مہر آپ کو چھوڑ دے تو مرد کے لیے حلال ہے۔ اس آیت کریمہ میں شوہروں کو ان کی بیویوں کا حق مہر ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لہذا شوہروں پر لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنی بیویوں کو ان کا حق مہر ادا کرے۔
ان کا حق مہر ادا کرے، لیکن سرے سے اسے حق مہر معاف کروا لینا یا زبردستی اس سے حق مہر چھڑا لینا یہ بہت بڑا جرم ہے، اور اس عورت پر ظلم و زیادتی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین حنیف پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا کرے، اور ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا